دستار فضیلت کا منظر، دستار فضیلت کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ، دستار فضیلت کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم سامعین، 17 شعبان المعظم اور 16 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے دارالعلوم رشیدیہ بڑوت کا سالانہ اجلاس۔ پہلے عرض کر دوں، اس اجلاس میں بہت اہم بیانات ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا محمد سلمان بجنوری دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندلوی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد مستقیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تینوں ویڈیو بیان ہم آخر میں پیش کریں گے۔ اس سے پہلے خبر پڑھ کر سنائی دیتا ہوں۔ مغربی یوپی ضلع باغپت کے دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم رشیدیہ بڑوت کا سالانہ 2 روزہ 3 نشستوں پر مشتمل عظیم الشان اجلاس عام جامعہ ہذا کی خرید کردہ زمین پر منعقد ہوا۔ اجلاس کی پہلی نشست مفتی محمد خورشید شیخ الحدیث دارالعلوم میرٹھ کے قیمتی نصائح اور دقت آمیز دعا پر مکمل ہوئی۔ دوسری نشست میں مفتی غیور علی قاسمی و دیگر علماء نے عوام کو خطاب کیا۔ تیسری اور آخری نشست کا آغاز قاری سید محمد ارشاد صاحب استاد شعبہ تجوید و قرات دارالعلوم دیوبند کی تلاوت کلام اللہ اور مفتی اجود الرحمن قاسمی کے نعتیہ کلام سے ہوا، جس میں دیوبند، سہارنپور اور جلال آباد، کاندلہ، باغپت، مظفر نگر وغیرہ سے نامور علماء نے شرکت فرمائی، جس میں خاص طور پر مفتی محمد سلمان بجنوری نقشبندی استاد دارالعلوم دیوبند، مفتی مزمل حسین مظفر نگری نقشبندی استاد دارالعلوم دیوبند، مولانا نور الحسن راشد کاندلوی، مولانا محمد مستقیم کاندلہ، مفتی رفیع الزماں بجنوری وغیرہ شریک ہوئے۔ نظامت کے فرائض مفتی احسان قاسمی نے انجام دیے۔ سب سے پہلے مولانا ندیم قاسمی باغپت خطاب ہوا۔ مولانا سلمان بجنوری نقشبندی کا تفصیلی اور تحقیقی بیان ہوا اور لوگوں دین پر جمنی تلقین کی۔ مفتی رفیع الزماں استاد حدیث مفتاح العلوم جلال آباد نے وعظ کیا اور قیمتی نصیحت کی۔ مفتی غیور سابق استاد دارالعلوم رشیدیہ نے سامعین کو گناہوں کے نقصانات سے روشناس کرایا۔ مولانا مستقیم کاندلوی نے مدارس کی افادیت پر روشنی ڈالی۔ مورخ کبیر مولانا نور الحسن راشد کاندلوی نے رمضان المبارک کے لیے تیار ہونے کی نصیحت کی۔ آخری خطاب مفتی مزمل حسین مظفر نگری استاد دارالعلوم دیوبند کا ہوا۔ حضرت کے ہاتھوں 3 حفاظ طلبہ ایان بڑوتی، یاسین منی پوری، عبدالقیوم بڑوتی اور ایک طالب علم قاری تاریخ کی دستار بندی ہوئی۔ مفتی ایوب نے تشکیل کی اور مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ مفتی اشرف قاسمی، مفتی اجود الرحمن، مولانا انیس تھانوی، قاری ساجد ہرسولی اساتذہ مدرسہ ہذا کا خاص تعاون رہا۔ اس موقع پر مفتی عبدالقیوم، مفتی خالد، مفتی ہارون، حافظ آسن، حافظ مصطفیٰ وغیرہ موجود رہے، اور یہ نامہ نگار بھی وہاں موجود تھا، اور یہ خود رپورٹ تیار کی گئی ہے اور ویڈیو کی شکل میں کچھ میں نے تیار کیا ہے، وہ سب پیش خدمت ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ عن سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقیم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ حضرت مولانا مفتی ایوب صابر صاحب دامت برکاتہم اپنے علم اور صلاحیت کے اعتبار سے ایک بڑے عالم ہیں اور بڑے ماہر مدرس اور استاد ہیں، اور بنیادی طور پر ان کا میدان وہی ہے، علمی اور تدریسی، لیکن تقدیر نے ان کے ذمہ انتظام بھی ڈال دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا بات؟ تو اب ظاہر ہے کہ یہ اصل میدان سے آگے بڑھ کر جب آدمی کو کام کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے مشقت بڑھ جاتی ہے۔
اسی مشقت کا یہ حصہ ہے کہ جنگل میں آبادی کرنے کی ذمہ داری آئی ہے۔ میں پہلے بھی آیا تھا اور آپ حضرات بھی آئے ہوں گے، تو ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو آسان فرما دے اور اس جگہ کو آباد فرما دے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آج کل جلسوں کا موسم ہے اور کم سے کم 1 2 3 مرتبہ روزانہ بیان کرنا پڑتا ہے۔ ڈر بھی لگتا ہے کہ اتنی بھاگ دوڑ ہو اور اللہ کے یہاں قبول نہ ہو تو بہت ہی نقصان کی بات ہوگی، لیکن اسی امید کے ساتھ چلتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی کسی چھوٹی سرگرمی میں ہی استعمال فرما لیں یا کسی اچھے کام کی تائید کا کام ہم سے لے لیں تو یہ ہماری سعادت ہے۔ یہ بدن تھکتا بھی ہے، لیکن اگر بدن دین کے کام کے لیے تھکے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائے تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اصل مقصد تو اس کو راضی کرنا ہے اور وہاں جنت میں جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو مدرسوں کے جلسوں، بھائی آپ تشریف رکھیں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ نعت پڑھنے والے حضرات بیٹھ جائیں، مجھے 25 منٹ بات کرنی ہے اور تھوڑی سی الگ سی بات کرتا ہوں میں۔ اس طرح کے معاملات میں جلسے ہوتے ہیں ہمارے، تو اس میں مدرسے کا کام تو جلسہ ہونے سے ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مدرسے کا کام تھا اپنی کارگزاری پیش کرنا اور اپنے معاونین کو مدرسہ دکھانا اور گویا اپنی طرف سے اپنی حد تک مسلمانوں کی رہنمائی کا کچھ انتظام کرنا۔ جلسہ ہو گیا، مدرسے کا کام تو ہو گیا، مدرسے والوں نے جو چاہا تھا وہ ہو گیا۔ لیکن جو لوگ آتے ہیں جلسے میں اور وہ سن کر جاتے ہیں، ان کا کام یہاں ختم نہیں ہوتا بلکہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ یہاں سے جو کچھ پیغام لے کر جائیں اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ اب میں تو باتیں کرتا ہوں، بیان نہیں کرتا۔ میں یہ پوچھا کرتا ہوں لوگوں سے کہ پچھلے سال مثلاً جلسہ سنا تھا یا درمیان میں کچھ اور بھی دینی چیزیں پڑھی ہوں گی، تو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا سنی ہوں گی، ان پہ عمل کتنا ہوا اس کے اوپر بھی کبھی غور کیا ہے؟ سوچنے کی اصل بات یہ ہے۔ ابھی رات کی بات ہے، میں دہلی کے ایک جلسے میں تھا اور نعت پڑھنے والے بڑی شاندار نعتیں پڑھ رہے تھے۔ اس میں ایک مصرے کا مفہوم یہ آیا کہ مدینے کی گفتگو بھی بے وضو نہ ہو، تو بڑی داد ہوئی، اچھل گئے لوگ۔ ایک اور دوسرے نعت خان نے ایک شعر پڑھا، اس میں یہ تھا کہ آندھیوں کو قدموں سے روند دیں، ایسا کچھ ہم لوگ، تو اس پر بڑی داد ملی۔ میں نے بیان میں لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی، داد واد دینے کی بات تو الگ ہے اور نعت اچھی ہونے کی بات بھی الگ ہے، مگر مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ تم نے داد دی ہے کہ مدینے کی گفتگو بے وضو نہ ہو، کبھی کسی نے درود پڑھنے کے لیے بھی وضو کیا ہے؟ مدینے کی گفتگو کے لیے تو تم کیا وضو کرو گے؟ کبھی درود شریف پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنے کی توفیق ہوئی ہے؟ عمل بتاؤ کتنا کیا ہے؟ ایسے ہی یہ ایک شاعر نے پڑھ دیا کہ صاحب آندھیوں کو روند دیں گے ہم۔ میں نے کہا آندھیوں کو تم روندو گے یا آندھیوں نے تمہیں روند رکھا ہے؟ آندھیاں رونتے تھے وہ لوگ جو زندگی بھر محنت کرتے تھے اللہ کے دین کے لیے، ان کے قدموں سے فتنے ختم ہوتے تھے۔ ہم لوگ تو فتنوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اکابر کے جو واقعات ہیں، کہ جہاں وہ لوگ چلے جاتے تھے وہاں ہدایت پھیل جاتی تھی۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تواتر سے ہے یہ بات، اور مختلف علاقوں میں خود جا کر دیکھ چکا ہوں ہندوستان کے، چونکہ حضرت سفر کرتے تھے تو جہاں جہاں وہ گئے ہیں وہاں مدرسے قائم ہیں اور سنت کا نور ہے، اور اگر برابر ہی کے گاؤں میں نہیں گئے ہیں تو وہاں وہ بات نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ آندھیوں کے رخ بھی موڑتے تھے اور فتنوں کو بھی ختم، ان کے ذریعے سے فتنے ختم ہوتے تھے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے حالات تو اچھے نہیں ہیں۔ ہمیں تو ابھی تک یہی پتہ نہیں ہے کہ ہماری اصل ڈیوٹی کیا ہے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹی مقرر کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ قرآن میں صاف الفاظ ہیں، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اس ڈیوٹی پر کتنا عمل ہو رہا ہے؟ میں ایک بات کہوں آپ سے، بات کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، بات کرنا ایک کام ہے جو بہت سے لوگ جانتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ جانتے ہیں۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی بات بنانا جانتا ہے۔ آپ بات کر کے دیکھ رہے کسی سے، وہ جو کچھ کر رہا ہوگا آپ کو چپ کر دے گا، اس کی ایسی توجیہ پیش کرے گا، ایسی لاجک پیش کرے گا کہ آپ کو چپ ہونا پڑے گا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے یہ آدمی۔ لیکن مسلمان کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ آدمیوں کو مطمئن کر دے، مسلمان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہوگا وہاں بھی جواب بنے گا یا نہیں۔ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا نا، وہاں کھڑے ہو کر جواب دینے کے لائق اپنے آپ کو بنانا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو بدلنے کی کوشش کریں۔ میں جو بات جس رخ پر لانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ بدلنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ حالات تو اچھے نہیں ہیں۔ اب حالات اچھے نہیں ہیں تو ان حالات کو بدلنا ہے، مگر حالات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہم خود ہیں۔ اور یہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ حالات تو تمہارے اعمال سے بنتے ہیں، لہذا اپنے آپ کو ٹھیک کرو گے تو حالات بدلیں گے۔ مثلا یہ مجمع ہے، بے شک بہت بڑا مجمع نہیں، پھر بھی سینکڑوں لوگ ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ حالات کو بدلنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ عام طور پر ہم لوگوں کا، ہم میں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کی سرگرمی کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنا کچھ کاروبار سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اپنے بچوں کے گھر مکان بنا لیں، بچوں کی شادیاں کر لیں اور ان کا کام ٹھیک ٹھاک کر لیں۔ اسی پر کام چل رہا ہے ہمارا بس۔ لیکن کتنے لوگوں نے یہ انتظام کیا ہے کہ بچوں کی آخرت کے سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا انہوں نے؟ یہ سوچنے کی بات ہے اصل۔ بچوں کی آخرت کے لیے کیا کیا، بچوں کو جہنم سے بچانے کے لیے کیا کیا ہے۔ یا اسی کو میں ذرا سا دوسرے انداز سے کہوں کہ مثلا دنیا کی حکومتیں ہیں، بہت پریشان کر رکھا حکومتوں نے اپنے عوام کو، ہر جگہ ہندوستان کی بات نہیں کر رہا میں، مسلم حکومتوں نے بھی عام طور پر یہ لوگ پریشان ہیں حالات سے۔ لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں کہ وہ جو حاکم ہے، سعودی عرب کا بادشاہ ہو یا قطر کا یا فلاں کا یا فلاں کا، اس کی حکومت تو کروڑوں آدمیوں پر ہے یا لاکھوں آدمیوں پر ہے۔ ہم لوگوں کی بھی حکومت ہے اور وہ 5 آدمیوں پر ہے، 6 آدمیوں پر ہے، 7 آدمیوں پر ہے، اپنے گھر کی۔ ہر آدمی اپنے گھر کا حاکم ہے نا۔ ہمارے گھر میں تو ہماری ہی چلتی ہے نا، آخری بات تو ہماری ہی چلتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری مرضی کے خلاف تو کوئی کام ہو نہیں سکتا، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا، کوئی دیوار نہیں بن سکتی، کوئی فریج نہیں خریدا جا سکتا، کوئی بیڈ نہیں بنایا جا سکتا۔ جو کچھ ہوگا ہماری مرضی سے ہوگا، گھر والے ہمارے تابع ہیں، تو ہماری حکومت ہے۔ سوچیں اس بات کو کہ ہم نے اپنی اس حکومت میں شریعت کتنی نافذ کی ہے آج تک، اللہ کے حکم کو کتنا منوایا ہے اپنی حکومت میں۔ ہمارے گھر کے سارے آدمی اگر نمازی نہیں ہیں تو ہم نے ان کو نمازی بنانے کے لیے کیا فکر کیا ہے؟ ہمارے گھر کے بچوں کو نمازی بنانے کی ذمہ داری تبلیغ والوں کی نہیں ہے، ہماری ہے۔ ہمیں ہی کرنا پڑے گا یہ کام۔ یہی ہے کہ ہم اپنے گھر میں خود جو ہمارا رویہ ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے مزاج میں غصہ ہوتا ہے، ساری عمر ان کے گھر والے غصے سے پریشان رہتے ہیں۔ سوچیں ذرا، کیا ان کو یہ عقل نہیں آتی کبھی کہ میرے غصے سے گھر والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ کے یہاں پکڑ بھی ہو سکتی ہے، میں اپنے غصے پہ قابو کروں؟ گھروں کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں بیٹے اور بہو کے، یا ساس اور بہو کے، یا بیٹی اور داماد کے، ان معاملات میں کتنے مسلمان ہیں جو انصاف کی بات کرتے ہیں؟ کوئی ملے تو ذرا مجھے بتائیے گا، میں خوش ہو جاؤں گا تھوڑا سا۔
نہیں ملتا جلدی سے جناب. اور وہ سب ہیں، ہر طبقے سے تعلق ہے. علماء کے گھروں میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور پیروں کے گھروں میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور تبلیغ کے امیروں کے گھر میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر اور انجینئر کے گھر میں بھی یہی ہو رہا ہے. سب کے گھر میں یہی معاملہ ہے. عام طور پر بیٹے اور بہو میں جھگڑا ہوگا تو کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ بیٹے کا. ساس اور بہو میں ہوگا تو ہم اس ساس کے ساتھ رہیں گے، اور جہاں ہماری بیٹی ہے وہاں اس ساس کے خلاف رہیں گے. سوال یہ ہے کہ یہ رویہ کیا صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی آدمی ہمیشہ غلط، ایک آدمی ہمیشہ غلط اور ایک آدمی ہمیشہ صحیح، یہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ نہیں ہو سکتا نا. اور مسلمان کر رہے ہیں سب. اور میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کا حال یہ ہے، دو بیٹے ہیں، ایک بیٹے کی کمائی زیادہ ہے، ایک کی کمائی کچھ کم ہے. ان بیٹوں میں اگر اختلاف ہوتا ہے تو ماں باپ کا ووٹ مالدار بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے. آپ سوچیں ذرا ہم کہاں کھڑے ہیں. مسلمان کو تو قرآن میں صراحتاً صاف لفظوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ دشمنوں سے بھی ناانصافی مت کرنا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اور یہ مسلمان اپنے بچوں سے ناانصافی کرتا ہے. میں سوچتا ہوں یہ کس منہ سے امید رکھتا ہے دوسروں کی حکومتوں سے کہ وہ اس کے ساتھ انصاف کرے. جب تجھ سے اپنی چھوٹی سی حکومت میں انصاف نہیں ہوتا تو دوسروں سے تو کیا امید کر سکتا ہے انصاف. اور پھر تیرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اقتدار کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ کسی کو بدنام کرنے کے یا پریشان کرنے کے لیے نہیں، جو حقیقی صورتحال ہے اس پر توجہ دلانی ہے آپ کی. لہذا مقصد کیا ہے؟ بدلنے کی ضرورت. یہ پکی بات ہے کہ ہم جس طرح سے رہ رہے ہیں، کام چلا رہے ہیں، ہمارا ماحول جو بنا ہوا ہے وہ بس یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، اللہ میاں دنیا کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں، اللہ کو تو ویسے ہی اختیار ہے، وہ ہماری مرضی سے کیوں چلائیں گے؟ ایک سمجھنے کی بات یہ بھی ہے. ہماری مرضی کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے کچھ مانگیں، اللہ قبول کر لے تو یہ ہماری مرضی ہو جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتنی بات مانی ہے جو اللہ ہماری بات مانے. یہ مضمون قرآن و حدیث میں بہت صفائی کے ساتھ ہے. حدیث موجود ہے صاف لفظوں میں. میں 2 حدیثیں سناتا ہوں. مسلمانوں کے معاشرے میں ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی صحیح کام، نیکی کا کام، شریعت کے حکم کا کام ہو نہیں رہا تو اسے کرانے کی کوشش کی جائے. مثلا نماز نہیں پڑھی جا رہی تو کوشش کریں کہ نماز پڑھی جائے. اس کو کہیں گے امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا. حکم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح کہا جا سکے کہو. اور اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے، کھلا گناہ، ایک تو چھپا ہوا گناہ ہے، اس پہ تو پردہ ہی ڈالنے کا حکم ہے، بدنام نہیں کرنا ہے کسی کو. روکنے کی کوشش وہاں بھی کرنی ہے، سمجھانا ہے، بے عزت کیے بغیر سمجھانا ہے. لیکن اگر کھلے طور پر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو پھر کھلے طور پر روکنے کی کوشش کرنی ہے. یہ مسلمانوں کے معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، نہی عن المنکر کرنا. اب آپ دیکھیں ہمارے ماحول میں تو ان میں سے کچھ ہو نہیں رہا. ہمارا ماحول تو یہ ہے کہ ہمارا آدمی غلطی کرے تو وہ ٹھیک ہے، دوسرا کرے تو وہ غلط ہے. ماحول ہمارا یہ ہے. ایک کام ہمارا آدمی کرتا ہے تو ہم چپ رہتے ہیں، وہی کام ہمارا مخالف کرتا ہے تو ہم اسے بدنام کرتے ہیں. اس کو نہیں کہتے نہی عن المنکر اور امر بالمعروف. یہ تو اپنی مرضی پہ چلنا، اپنی خواہش پہ چلنا. یہ ہمارے یہاں نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے. تو نقصان کیا ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا کھول کھول کر بتا رکھا ہے کہ تعجب ہوتا ہے. مسلمانوں کے پاس اگر دین کا علم نہ ہو تو ہم کیا کریں، ورنہ دیوار کے نوشتے کی طرح صاف لکھا ہے سب کچھ. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ. یہ تو ایک حدیث ہے. تم ضرور امر بالمعروف کرتے رہنا، نہی عن المنکر کرتے رہنا، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور پھر وہ قبول بھی نہ کرے. ایک اور حدیث ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ. الفاظ شروع میں وہی ہیں.
او لیوشکن اللہ ان یسلط شرارکم علی خیارکم ثم یدعو خیارکم علی شرارکم فلا یستجیب لهم یا فلا یستجاب لهم۔ تم امر بالمعروف کرتے رہنا، نہی عن المنکر کرتے رہنا، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم میں سے برے لوگوں کو، سمجھیے گا الفاظ اور ماحول کو سوچ لیجیے گا ساری دنیا کے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم میں سے برے لوگوں کو اچھے لوگوں پہ مسلط کر دے، پھر یہ اچھے لوگ ان برے لوگوں کے لیے بد دعا کریں اور اللہ قبول نہ کرے۔ بتائیے ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ ساری دنیا کے نیک لوگ بیٹھے ہوئے ان بروں کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، مگر کچھ بھی نہیں بدل رہا ہے، اور کوئی جاتا ہے تو اس سے بدتر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود سے نہیں آتے، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں۔ ہاں اگر ہم اللہ کی مرضی پر چلنے کے عادی بن جائیں تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری سنیں گے، پکی بات ہے۔ ایک بزرگ تھے ہمارے، حضرت سنایا کرتے ہیں ان کے بارے میں، اور اسی پر میں بات بھی ختم کروں گا، بس بہت دیر ہو گئی۔ وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، اور اصلاً وہ ڈاک کے محکمہ ڈاک کے ملازم رہے تھے، بابو جی کہتے تھے ان کو، بابو جی عبداللہ صاحب، ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کو ان کی بہت صحبت اور تربیت ملی۔ وہ ایسے اللہ والے تھے کہ وہ اگر کسی کے لیے دعا کر دیتے تھے تو 3 دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی تھی۔ حضرت یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ہمارے حضرت پیر صاحب، تو یونیورسٹی کے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے کہا کہ بھائی ہمیں بھی لے چلو، آپ کا تعلق ہے ان سے، تو کہا ٹھیک ہے چلیں گے، جب پروگرام بنے گا۔ تو تھوڑے تھوڑے کر کے 32 لڑکے تیار ہو گئے وہاں جانے کے لیے، اور ایک مرتبہ پروگرام بنا کے پہنچ گئے۔ ان سے جا کے بتایا کہ حضرت یونیورسٹی کے لڑکے آئے ہیں دعا کرانے کے لیے، تو آپ اجازت دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے میرے پاس بھیجو۔ تو تنہائی میں ایک ایک کر کے ان سے ملتے رہے اور باہر آتے رہے۔ سب باہر آ گئے، سب کو دعا مل گئی، اور ہر ایک نے یہ بتایا آپس میں ایک دوسرے کو کہ مجھے جو گناہ میں کرتا ہوں اسی گناہ کے چھوڑنے کی نصیحت کی۔ سب کو دعا دے دی، اور دعا لینے کے بعد سب واپس ہو گئے، اور 3 دن میں سب کو زیارت نصیب ہو گئی۔ ایک لڑکا رہ گیا، اس کو نہیں ہوئی، تو اس نے شکایت کی کہ بھائی ذوالفقار صاحب، یہ سارے ساتھیوں کو تو ہو گئی زیارت، ہمیں نہیں ہوئی، پوچھو حضرت سے کیا بات ہے۔ تو شاید خط لکھا یا جانا ہوا تو پوچھا۔ بہرحال انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ معلوم کرنا شاید وہ لڑکا غلط عقیدے کا ہوگا۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ شیعہ تھا، اس وجہ سے وہ محروم رہا۔ یہ آدمی، مجھے اصل جو ان کی بات سنانی تھی تو ان کے حالات تھوڑے سے میں نے آپ کو سنائے۔ ان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے بابو جی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرماتے تھے کہ جب کوئی بندہ جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اچانک گناہ ہو گیا، اچانک غلطی ہو، ایک یہ کہ باقاعدہ ارادہ کر کے، پلان بنا کے، منصوبہ بنا کے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر جو آدمی جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کی دعائیں قبول ہی ہوتی ہیں۔ آپ پوچھیں نا علماء سے اور بزرگوں سے، ہم یہ دیکھتے ہیں عجیب صورتحال کہ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ہے جو یہ کہتی بھی ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ کہتے نہیں، سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں ہماری دعا تو قبول ہوتی نہیں۔ عجیب بات ہے۔ اور آپ اہل اللہ سے پوچھیں گے تو قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ جب ہم اللہ کی نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ہماری کیوں مانے؟ ایک سادہ سی بات ہے۔ ہم اگر اللہ کی فرما برداری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری بات بھی مانیں گے، یعنی ہماری دعا کو بھی قبول کریں گے۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو ٹھیک کرنا یہ نمبر 1 کا کام ہے۔ اور آپ سوچئے ذرا کہ اگر ہم سب یہ کام کر لیں گے تو سارا ماحول ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں؟ ساری دنیا کی فکر نہیں کرنی ہے، ہر آدمی کو اپنے گھر کی فکر کرنی ہے۔
بس میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے اس پیغام کو اگر خلاصے کے طور پر یاد رکھنا ہے، یہ مدرسے جو کچھ چل رہے ہیں ان سب کا خلاصہ یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر یہ نہیں ہے خلاصہ تو یہ مدرسے ہی نہیں چلنے چاہیے۔ مدرسوں کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ دین ہماری زندگیوں میں نافذ ہو جائے اور شریعت کا علم اپنی اصلی شکل میں محفوظ رہے اور اگلی نسلوں کو منتقل ہو جائے، اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ تو یہاں آ کر مسلمانوں کو جو پیغام جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو ٹھیک کر لیں۔ اپنے گھروں کو ٹھیک کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو موٹے طور پر کوئی اگر ہمارے گھر میں بے نمازی ہے تو اسے نمازی بنا لیں، جس طرح ہو سکے۔ ڈنڈے سے نہیں بنے گا، یہ یاد رکھیے، سختی سے نہیں بنے گا، اس کا خیال رکھیں، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہی ہو، سختی نہ کریں، نرمی کے ساتھ حکمت کے ساتھ تربیت کریں، اسے نمازی بنائیں۔ اور ہمارے گھر میں کوئی آدمی اگر قرآن پڑھا ہوا نہ ہو تو اس کو قرآن پڑھا لیں، وہ چاہے بڑی عمر کا آدمی ہو چاہے بچہ ہو، اور چاہے وہ مدرسے میں پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو۔ اسکول کا بچہ ہے تو ٹھیک ہے، اسکول میں بھیجیے، آپ سب بچوں کو بھیج دیجیے اسکول میں، ہم منع نہیں کرتے، مگر سبھی بچوں کو قرآن بھی پڑھا لیجیے، یہ ضروری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں کم سے کم کھلی ناانصافی مت ہونے دیجیے، اتنی تو کوشش کیجیے۔ خاموش کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ بہت سارے مردوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ساس بہو لڑ رہی ہے تو ہم تو دخل نہیں دیں گے۔ بھائی ابھی تو کیوں دخل نہیں دے گا؟ تیرا گھر ہے، تو صحیح بات کہہ، جب صحیح بات کہو گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آگ لگ رہی ہے ہم نہیں بجھائیں گے، یہی تو ہوا نا۔ یہ گھروں کے اندر جو مسائل ہیں ان میں دو وجہ زیادہ ہیں۔ بعض مرد تو وہ ہیں جو ناانصافی کرتے ہیں خود ہی، اور بہت سارے مرد اس معاملے میں بڑے شریف ہوتے ہیں، وہ دخل نہیں دیتے کہ جی میں عورتوں کے معاملے میں دخل نہیں دیتا۔ ارے بھائی کیوں دخل نہیں دیتا؟ جب تیرے سامنے ظلم ہو رہا ہے تو تیری ذمہ داری ہے اس ظلم کو روکنا۔ اللہ میاں پوچھیں گے دخل کیوں نہیں دیا تھا، یہ کوئی شرافت کی بات نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ تو انصاف کا ماحول، اور انصاف تو صرف گھر والوں کے ساتھ نہیں، ہمارے ماحول میں ہم لوگ عادی ہیں ناانصافی کرنے کے۔ جب تک ہمارا کوئی آدمی دوست ہے تو وہ سب کچھ اس کا ٹھیک ہے، اور جہاں دوستی ختم ہو گئی وہ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ ایک آدمی 10 سال تک اچھا تھا، 10 سال کے بعد ایک دن دوستی ختم ہوئی، اگلے دن ہم سے پوچھا کسی نے تو ہم کہیں گے کہ وہ تو ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے۔ کیا وہ ساری برائیاں ایک ہی دن میں پیدا ہو گئی؟ کبھی یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ آپ یوں کہہ دیں کہ آدمی تو ٹھیک ہے، بس میرا معاملہ ذرا اس سے گڑبڑ ہو گیا، ہم الگ ہو گئے، لیکن ویسے ٹھیک ہے آدمی۔ یہ کوئی نہیں کہتا، یہی ناانصافی ہے۔ میں بار بار یہ لفظ بولتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ کس انداز کا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جن گناہوں سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں ان میں ظلم اور ناانصافی ہے، تو ظلم اور ناانصافی کو ہر سطح پہ روکنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت زیادہ اہم بات ہے، اس کو آپ لوگ سمجھ کر اپنے گھروں میں کم سے کم اپنے گھروں میں اور اپنے ماحول میں لانے کی کوشش کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پیغام کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنے کی توفیق دے۔ اور خاص طور سے یہ ادارہ جو یہاں قائم ہوا ہے اور چل رہا ہے، چل تو رہا ہے مگر اسے ابھی سواری کی ضرورت اس کی پوری نہیں ہوئی ہے، جس طرح بس چل رہا ہے۔ یہ تو مولویوں کو عادت ہوتی ہے پریشانی اٹھا کے کام کرنے کی، صاف بات ہے، کوئی نہیں کرتا بغیر عمارت کے تعلیم کا کام سوائے مولویوں کے۔ دنیا میں شاذ و نادر جو ہے کوئی اسکول ٹینٹ میں ملے گا، ایسا بھی ہوتا ہے کہیں کہیں، لیکن وہ بھی کوئی نہ کوئی قربانی دینے والا بندہ ہوتا ہے، اکثر نہیں۔ یہ جو مدرسوں سے نکلنے والی مخلوق ہے جس کو ہم عالم اور مولوی کہتے ہیں، ان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی کام کرتے ہیں۔ ایک بات اور ذہن میں آ گئی، مجھے تو ختم کرنی تھی بات۔ تعلیمی اداروں کی ضرورت ہر طرح کی ہے، مدرسوں کی بھی ضرورت ہے، اسکولوں کی بھی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ ہے، اور خاص طور سے لڑکیوں کے اسکولوں کی ضرورت ہے، بچیوں کے اسکولوں کی، میں مدرسے کی نہیں کہہ رہا ہوں، لڑکیوں کے اسکولوں کی ضرورت ہے۔ کیا آپ لوگ اس کے لیے کچھ کوشش کرنے کو تیار ہیں؟ انشاءاللہ آپ تو تیار ہیں، مگر میں تو آگے کچھ اور کہنے جا رہا ہوں۔
جو ایمانداری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کام کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ اب آپ میں سے بعض لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ آسان کرے اور مدد کرے اللہ، لیکن عام طور پر کیوں نہیں ہوتا؟ میری مشکل کیا ہے، میں لوگوں کو پسند آنے والی باتیں نہیں کرتا زیادہ، بلکہ یہ ذہن میں رکھتا ہوں کہ اللہ کو پسند آنے والی بات ہو جائے۔ کوشش ہے، میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، مگر میں صاف بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے بالکل شوق نہیں ہے میں کچھ ایسی تقریر کروں کہ لوگ واہ واہ کریں اور خوب خوش ہو کے چلے جائیں، اس لیے ہو سکتا ہے، لیکن یہ چھوڑ رکھا ہے، ہمیشہ سے چھوڑ رکھا ہے۔ جو بات کرنے کی ہے، ضرورت کی ہے، وہ کی جائے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں اسکول ہماری ضرورت کے اعتبار سے بہت کم ہیں۔ اکثر آبادیوں میں ہمارے بچے غیروں کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور اب تو ان کا ایمان جا رہا ہے، روزانہ ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے، مگر اسکول نہیں بن رہے ہیں۔ ایک صاحب نے، آپ جانتے ہوں گے، نام نہیں لوں گا، ایک صاحب نے باقاعدہ مضمون لکھا کہ آج کل مدرسے بہت بن رہے ہیں، اسکول نہیں، اسکول کالج نہیں بن رہے مسلمانوں کے، اور لکھا ایسے جیسے یہ بھی مولویوں کی غلطی ہے۔ تو میں نے اس کا جواب دیا کہ مدرسے بن رہے ہیں اور اسکول کالج نہیں بن رہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسکول کالج بنانا مولوی صاحب کا کام نہیں تھا، جنہوں نے اسکول کالج میں پڑھا تھا ان کا کام تھا نا اسکول کالج بنانا۔ اب ایک آدمی ڈاکٹر بن کے آیا، کوئی برا نہ مانے، ڈاکٹر انجینئر کوئی بھی بیٹھا ہو، اصولی بات کہہ رہا ہوں، ایک آدمی ڈاکٹر بن کے آیا، کیا اسے فکر ہوتی ہے کہ میری قوم کے 100 بچے اور ڈاکٹر بن جائیں؟ وہ تو بیچارہ جو پیسے اس نے خرچ کیے تھے MBBS میں داخلہ لینے کے لیے، وہ پیسے کمانے کے چکر میں بیٹھ جاتا ہے کلینک لے کر، اور کچھ بھی نہیں کرتا، صرف اپنی کمائی کرتا ہے۔ ایک آدمی انجینئر بن کر آتا ہے تو کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ میری قوم کے 100 بچے اور انجینئر بن جائیں؟ اکثر تو نہیں سوچتا، وہ اپنی کمائی کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک صاحب لا کی ڈگری لے کر آتے ہیں، وکیل صاحب بن جاتے ہیں، ایڈوکیٹ بن جاتے ہیں، تو ان کو کیا فکر ہے اس بات کی کہ میری قوم کے 100 بچے اور ایڈوکیٹ بن جائیں، وکیل بن جائیں؟ نہیں ہے نا، بس اپنے روزگار کی فکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لگتی ہے ان کاموں میں محنت زیادہ، قربانی دینی پڑتی ہے، اس لیے اسکول نہیں بن رہے، کالج نہیں بن رہے، مدرسے اس لیے بن رہے ہیں کہ یہ مولوی جو ہے بیچارہ اپنے استادوں سے یہی سبق سیکھ کے آتا ہے کہ جو تمہیں سکھایا گیا وہ امانت ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو مدرسے سے پڑھ کے آنے والا یہ عہد کر کے نکلتا ہے کہ مجھے اپنی قوم کے 100 نہیں ہزاروں بچوں کو حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، قرآن پڑھانا ہے، دین سکھانا ہے، اس وجہ سے وہ قربانی دینے کی ہمت رکھتا ہے۔ یہ جذبہ اگر آپ لوگ اپنے اندر نہیں پیدا کریں گے تو کام نہیں ہونے والا ہے، شدید ضرورت ہے، ہمت کریں، اور جب ہمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد بھی کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اسباب کی دنیا میں تو خود ہی کرنا پڑے گا، بغیر کچھ کیے سب کچھ ٹھیک جنت میں ہوگا انشاءاللہ، اللہ ہمیں وہاں پہنچائے۔ جنت میں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، جو چاہو گے وہ ہو جائے گا، مگر یہاں جو کرو گے وہ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ جو چاہو گے ہو جائے گا، بہت سی مرتبہ چاہو گے بھی تو نہیں ہوگا، جو کرو گے اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو صحیح کام کرنے کی توفیق دے، اور اس ادارے کو اپنی بہترین جگہ اور بہترین عمارت بھی عطا فرمائے، اور یہاں قبولیت کے آثار عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ سارے کام کرنا آسان فرمائے، اور اس میں نافعیت عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولانا بلال صاحب نے توجہ دلائی کہ آیت کا ترجمہ اور حدیث دو چیزیں پڑھی تھی، انہی کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ آیت تو وہ یہ پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کا ذکر کر کے، یہ مضمون میں بیچ میں بیان کر چکا ہوں، بلکہ شروع میں یہ بتایا اللہ نے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی بات کی وصیت کی اپنے بیٹوں کو ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے۔ کیا وصیت کی؟ یا بنیّ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین منتخب کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہیں ہرگز نہیں مرنا ہے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، مسلمان۔
یہ وہ نصیحت ہے، وصیت ہے جو پیغمبروں نے اپنے بچوں کو کی ہے۔ سوچیں ہماری ذمہ داری کتنی بنتی ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ تھا کہ ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ کوئی نصیحت فرما دیجیے اسلام کے بارے میں کہ آپ کے علاوہ پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یوں کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لے آیا، ثم مستقم، پھر اس پر استقامت اختیار کر لو، جم جاؤ، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس ایمان سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ ہے وہ پیغام جو نسلوں کو دینا ہے اور اپنے بچوں کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ وہ اس پیغام کو سمجھ کر اس پر جمے رہیں، استقامت اختیار کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے کام آسان فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی انعامات میں سے ایک بڑا انعام اور ایک بڑا کرم ہم پر یہ ہے کہ ہم کو دین اسلام میں داخل ہونے کی، اس میں جمع رہنے کی اور اس سے نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو، اس کے احکامات کو ماننا، اور جن چیزوں سے اس نے روک دیا ہے ان سے رک جانا، بس اس کا نام دین ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آدمی کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سیدنا محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس کے نبی اور رسول ہیں۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری رسول ہے۔ بات کیا ہوئی؟ یہ بات یہ ہوئی کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک معاہدہ کر لیا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایگریمنٹ کر لیا، اور آپ نے ایک دستاویز لکھ دی کہ میں ہمیشہ خدا کے حکم کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت میں جو کچھ باتیں ہیں ان کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ میرے بھائیوں، جب دنیا میں کوئی آدمی کسی چیز کا ایگریمنٹ کر لیتا ہے، کسی چیز کا معاہدہ کر لیتا ہے، زمین کی بیچنے کا معاہدہ کر لیا، خریدنے کا معاہدہ کر لیا، شادی بیاہ کا معاہدہ کر لیا، قرض کے لین دین کا معاہدہ کر لیا، تو آدمی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ان میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ ہمارے آپ کے سب کے سامنے نکاح ہے، کہ جب کوئی قاضی، کوئی عالم نکاح پڑھتے تو کیا کہتے ہیں کہ تم نے قبول کیا، کہ جی ہاں میں نے قبول کیا،
اس سے آگے تو کوئی کچھ نہیں کہتا بھائی، دستور ہے، یہی دستور ہے۔ لیکن اس قبول کی کے پیچھے کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہے۔ پوری زندگی اس بیوی کی تمام ذمہ داریوں کو نبھانا، اس کے تمام خرچے کا، تمام ضرورت کا، کھانے پینے کا، دوا کا، علاج کا، گھر کا خیال رکھنا، اس سے جو بچے اور اولاد پیدا ہوں ان کی ہر طرح کی ذمہ داری لینا، ان کی تعلیم کی فکر کرنا، اور اس نکاح کی وجہ سے جو رشتہ داریاں ہو گئی ہیں ان سب کا بھی خیال رکھنا۔ سب کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جی نہیں کرتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جھگڑے ہوتے ہیں، مقدمے چلتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اور کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم اس کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ ہم مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، روزہ نہیں رکھتے، حلال آمدنی کی فکر نہیں کرتے، بے ایمانی کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، کم ناپتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، پھر مسلمان کہاں سے ہوئے؟ قرآن تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے بھٹکانے سے، شیطان کے بچائے ہوئے راستے سے بچو۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ شیطان جب بھٹکاتا ہے تو لوگوں کو غلط راستے پر ڈالتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالشَّهْوَاتِ وَالْمُنکَرِ، کہ بری باتوں کا حکم دیتا ہے وہ۔ لیکن کیا ہم کبھی اس حیثیت سے سوچتے ہیں بیٹھ کر کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی بڑی ذمہ داری بھی ہے؟ اگر ذمہ داری ہے تو ہم اس کو کہاں ادا کر رہے ہیں؟ ہم اس کو کہاں پورا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں معاف کرنا، ہمارے ہاں وظیفے پڑھنے کی، تسبیحات پڑھنے کی، چلے دینے کی عادت بہت ہے، لیکن اللہ کے حکم پر چلنے کی عادت نہیں ہے۔ آپ کی پوری نسل کبھی مسجد نہیں جاتی، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں رمضان میں روزے نہیں رکھتے اور بازاروں میں کھاتے پھرتے رہتے ہیں، آپ کو اس کا دکھ نہیں ہوتا۔ آپ کی لاکھوں کی اور بعض مرتبہ اس سے بھی زیادہ کروڑوں کی آمدنی ہوتی ہے، کوئی اس کا صحیح زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا کوئی صحیح حساب نہیں کرتا۔ اگر یہ ڈر ہو، یہ خیال ہو کہ انکم ٹیکس والے چھاپہ مار دیں گے، پکڑ ہونے والی ہے، تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ اپنے سارے حساب کو ٹھیک کر کے رکھے، اس کو سی اے کو دکھاتا ہے، اسے چیک کراتا ہے، اس کے لیے منشی اور حساب جاننے والا رکھتا ہے، اور اس پورے حساب کو بالکل صحیح اپ ٹو ڈیٹ کر کے رکھتا ہے تاکہ وقت پر پکڑا نہ جاؤ۔ لیکن یہ نہیں سوچتا کہ دنیا میں تو اگر میں خدا نخواستہ پکڑا گیا، دو باتیں ہوں گی، یا تو میں کوئی ترتیب راستہ نکال کے چھوٹ جاؤں گا، یا کوئی میری ضمانت کر لے گا، اور یا اگر مقدمہ چل بھی گیا تو تھوڑے دن جیل میں رہ کے آ جاؤں گا۔ مگر میرے بھائیوں، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب ہم پکڑے جائیں گے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی پکڑے جائے قبر میں، خدا کے عذاب میں، وہاں کون بچانے والا ہوگا؟ وہاں کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا، وہاں کوئی عزیز کام نہیں آئے گا، وہاں کسی کا دولت اور رتبہ کام نہیں آئے گا، وہاں کسی کا پیسہ اور حیثیت کام نہیں آئے گی۔ صرف اولاد کام آئے گی جس کو دین کی تعلیم دی ہو، جس کو دین کے راستے پر
جمع دیا ہو، جو دین کی زندگی گزار رہا ہو، اور وہ پیسہ کام آئے گا جس کو حلال طریقے سے کمایا ہو اور جس کو حلال جگہوں پر خرچ کرنے کا اہتمام کیا ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کی دن نہ یہ اولاد کام آئے گی نالائق، نہ یہ پیسہ کام آئے گا جس کے جمع کرنے میں تم نے پوری زندگی برباد کی، جس کو تم نے مقصد سمجھ کر اپنا صبح شام گزارا، جس کے لیے کبھی تم نے سوچا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں بے ایمانی کر رہا ہوں، میں ملاوٹ کر رہا ہوں، میں دھوکہ دے رہا ہوں، میں فریب کر رہا ہوں، میں لوگوں کے حق مار رہا ہوں، اور میں کیا کیا کر رہا ہوں، کبھی تم نے اس بات کا احساس نہیں کیا۔ وہ پیسہ تو تمہیں قبر میں جاتے ہی سانپ بچھو کی طرح کر لپٹے گا۔ قرآن کریم نے اس کا کئی جگہ تذکرہ ہے، مگر کیا کریں، ہم تو قرآن جانتے ہی نہیں، ہم نے کب قرآن پڑھا، ہم نے کب قرآن کھول کے دیکھا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ہمارے لیے اترا ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے نور ہے، ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے۔ اور فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے القرآن حجت لک علیک، کہ یہ قرآن کل قیامت کے دن یا تو تمہارا گواہ ہوگا یا تم پر گواہ ہوگا۔ اور کیا کہے گا قرآن؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جب یہ قرآن تمہارے خلاف معاذ اللہ گواہی دے گا پھر کیا ہوگا؟ والقرآن حجت لک علیک، یہ قرآن یا تمہارے لیے گواہ ہوگا یا تم پر گواہ ہوگا۔ میرے بھائی اس وقت کیا ہوگا؟ ہم تو سوچتے نہیں نا، ہمارے دماغ سے یہ خیال نکل گیا کہ ہم کو اس دنیا سے جانا ہے، ہم کو مرنا ہے، ہم کو کل قبر کے گڑھے میں اترنا ہے، اور قبر کے گڑھے میں چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ بھائی بہن ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ بیوی اور رشتہ دار ہو، وہ تو وہاں رکھ کے اور تختے رکھ کے اور مٹی ڈال کے اپنے گھر آ جائیں گے، پھر کوئی پوچھنے بھی نہیں جاتا۔ سمجھ کی بات یہ ہے، عقل کی بات یہ ہے کہ آج ہم اس کی فکر کریں کہ کل جو ہمارے سامنے یہ بہت ہی اندھیری اور کڑوی منزل آ رہی ہے، اس سے ہم کیسے گزریں گے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی کے اپنے عمل ٹھیک ہوں، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، آنسو بہائے اور اپنی غلط زندگی کو چھوڑے اور ارادہ کرے پکا کہ میں آئندہ ٹھیک راستے پر چلوں گا۔ اور دوسرے اپنی اولاد کو ایسی تعلیم دے قرآن کریم کی، دین کی، علم کی، کہ جس سے کل کو وہ آپ کے لیے سہارا بنے۔ دنیا میں تو سہارا بن جاتے ہیں، مرنے کے بعد سہارا جب بنیں گے جب وہ اولاد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی، جب وہ ان کے لیے ایثار ثواب کرے گی، جب وہ ان کو قرآن پڑھ کر بخشے گی، اور جب وہ ان کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، آدمی جب مر جاتا ہے، جب روح نکل گئی پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ تو کہیں نہیں رکھ سکتا، کیوں بھائی کہہ لے گا کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہوگا؟ تین چیزیں ہیں جو اس کے لیے کارآمد ہیں۔ جب وہ مر گیا اور مر کر دو نہیں چاہے 100 سال ہو جائیں، روزانہ اس کے اعمال میں، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ایک تو وہ آدمی کہ جس نے اللہ کے لیے کوئی نیک کام کیا، کوئی مسجد بنائی، کوئی مدرسہ بنایا، اس میں تعاون کیا، اس میں مدد کی اور اس کو پورا کرنے میں ہاتھ بٹھایا۔ اور
ایک یہ کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے لوگوں کا آنا جانا ہے، لوگ گزرتے ہیں، وہاں کوئی نل لگا دیا، وہاں کوئی درخت لگا دیا، وہاں سائے کا بیٹھنے کا انتظام کر دیا کہ لوگوں کو آنے جانے والوں کو سہولت ہو، تو جب تک وہ چیز باقی رہے گی اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرے وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، اور تیسری بات جو فرمائی کہ وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ نیک اولاد ہوگی، قرآن کے پڑھنے والے ہوں گے، علم دین کے جاننے والے ہوں گے، حدیث کا پڑھنے والے ہوں گے، فقہ تفسیر کے پڑھنے والے ہوں گے، تو وہ تو اپنے ماں باپ کے لیے روزانہ دعا کریں گے۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں حدیث شریف میں، اگر کوئی کرے تو زندگی کامیاب ہو جائے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے وہ انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اگرچہ بعض علماء کو اس کی سند میں کلام ہے، لیکن پھر بھی اکثر علماء اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو روزانہ ایک تسبیح یا 2 تسبیح قل هو اللہ احد کی پڑھے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ اور وہ حدیث ہے، تو آپ سنتے ہی ہیں، پڑھتے ہی ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی نے وضو کی اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے کام بھی نہیں کرتے، دنیا میں 2 پیسے کے نفع کی بات ہو تو سب سے آگے لائن میں ملیں گے، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ مرے گا، یہ مرے گا، یہ مرے گا، میں تھوڑی مروں گا، میں تو ہمیشہ کے لیے ہوں۔ کبھی آدمی اپنے بارے میں نہیں سوچتا۔ حالانکہ بات یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفاک بالموت واعظاً، کہ تمہیں سبق دینے کے لیے دوسرے کی موت اور اس کا جنازہ ہی کافی ہے، دوسرے کی موت اور جنازہ ہی کافی ہے کہ آدمی دیکھ لے کہ یہ کتنا بڑا آدمی تھا، کیسی حیثیت کا تھا، کیسا پیسہ تھا اس کے پاس، کس قدر اولاد تھی اور جائیداد تھی، لیکن آج کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں۔ میرے بھائی یہ منزل آپ کے اور ہمارے سب کے ساتھ گزرے گی، تو اس کے لیے فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے توبہ کرنی چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ خاص طور سے اب رمضان شریف آ رہے ہیں، اس کو آدمی عبادت کے لیے خاص کر لے، کم سے کم 2-3 گھنٹے ایسے ہوں کہ جس میں وہ الگ بیٹھے اللہ کے لیے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، دعا کرے، اپنے لیے اور اپنے جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کے لیے مغفرت کی تمنا کرے۔ یہ کام کرنے کے ہیں میرے بھائیوں، مگر ہم سب باتوں سے غافل ہیں۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ رمضان آ جائے گا تو مارکیٹ میں کس چیز کی چلن ہوگا، کیا چیز زیادہ بکے گی، کس سے ہم زیادہ نفع اٹھائیں گے۔ اور رمضان کے بارے میں فرمایا گیا کہ رمضان کا ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے۔ ایک نماز پڑھے گا تو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور ایک نفل ادا کرے گا تو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن اس کا ہمیں خیال نہیں، ہمیں خیال ہے کہ بازار میں کیا لانا ہے اور کیا بیچنا ہے اور کتنا پیسے کمانے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے جو حالات ہیں، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ساری دنیا میں اور اب اس ملک میں بھی، وہ صرف ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں، اپنا راستہ ٹھیک کریں، اپنی منزل کو پہچانیں اور صحیح راستے پر چلنے کی مرتے دم تک کوشش کرتے رہیں۔ یہ جو تمہاری اولاد ہے اور یہ جو تمہاری جائیداد ہے اور یہ جو تمہارے کارخانے ہیں، یہ تو سب کے مرنے سے پہلے ہی چھوٹ جاتے ہیں۔
100 میں سے 75 آدمیوں کے منڈے سے پہلے چھوٹ جاتے ہیں. بیمار ہو گیا, کمزور ہو گیا, ہسپتال میں پڑا, چارپائی پہ پڑا, اٹھا نہیں جاتا ہے, اور جو باقی رہ جاتا ہے اسے بچے اور اولاد مرنے سے پہلے قبضہ کر لیتے ہیں. کس کے واسطے فکر کر رہے؟ اپنی فکر کرو کہ کل کو کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا, کل کو کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا, کل کے لیے کوئی شاید دعائے مغفرت کرنے والا نہ ہو. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, سمجھداری کی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے کل کے لیے سوچے, اور مسلمان کے لیے سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اپنے مرنے کے بعد کی فکر کرے. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو اور سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے, اس کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے لیے تیاری کرنے کا موقع دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. وہ دفتر سامنے آئے گا, تو اگر فرشتے مٹاتے اور فرشتے ہی لکھتے تو وہاں فرشتہ کہتا دیکھ میں نے تیرے گناہ کو مٹا کر کے نیکی لکھ رکھی, تو ایک قسم کا تانا ہو جاتا نہ ہو جاتا, تکلیف ہوتی اس کو. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا, ستر پوشی کی, گناہ کو چھپایا اور اپنے ہاتھ سے ہی کر دیا تاکہ کل کو میرے بندہ شرمندہ نہ ہو اور فرشتے اسے شرمندہ نہ کرے کہ ہم نے مٹایا تھا. بلکہ کس نے مٹایا؟ کس نے مٹایا؟ اللہ نے. اور کس نے لکھا؟ اللہ نے. تو ارحم الراحمین ہے نا اللہ میاں, اس سے بڑا ہے کوئی؟ بنائیں گے نا اس کو اپنا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. حضرت مفتی صاحب کہہ گئے ہیں کہ بھائی جو سنو اس پر عمل کر کے دکھاؤ. قو انفسکم